رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے۔ قرآن کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہیلیلویا، شاباش شاباش شاباش۔ بیٹھنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ شاباش۔ قرآن کی تعریف ہو۔ ہیلیلویا۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہیلیلویا ہم بابرکت ہیں، ہم مبارک ہیں، کیونکہ زندہ تو بہت ہیں لیکن کئیوں کا خدا کی طرف رجحان نہیں ہے، اپنا وقت خدا کو دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ مبارک ہیں، آپ خدا کے قدموں میں ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج جو مضمون سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے رحم دلی۔ شاید آپ کے ذہن میں آتا ہو، کبھی پچھلے دنوں بھی ہم نے اس سے ریلیٹڈ ایک میسج سنا تھا۔ آج فورسفلی میں رات کل مجرمالہ میں تھا، وہاں ایک کانفرنس تھی اور خدا نے وہاں پر مجھے وہاں پر ٹیچ کرنے کا، پڑھانے کا موقع دیا۔ بڑی زبردست کانگریگیشن تھی، سیکھنے والے وہاں پر بہت سے ڈاکٹرز تھے، مسیحی ڈاکٹرز، وکیل اور بہت سارے بشپ صاحبان تھے، اور خدا نے وہاں پر مجھے سکھانے کے لیے استعمال کیا۔ رات لیٹ پہنچے اور جب میں رات گھر پہنچا آتے ہی میں سو گیا، بالکل ہمت نہیں تھی، ڈرائیو کر کے گیا، ڈرائیو کر کے واپس آیا۔ 4 بجے مجھے جاگ آئی اور ایک دم سے میری طبیعت خراب ہو گئی، سارے سو رہے تھے اور میری شروع سے عادت نہیں ہے، میں کبھی اپنی جو مجھے کوئی پرابلم ہو رہی ہو میں نے کبھی کسی کو بتاتا نہیں، تو ایک دم سے مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی، سخت قسم کی وامٹنگ، کوئی بھی نہیں تھا، میں 5-7 منٹ بعد جب میں ٹھیک ہوا تو میں نے چھوٹی سی دعا کی، میں سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو میں نے خدا سے ایک ہی بات کی، میں نے کہا خدا میں نے کل کوئی کلام تیار نہیں کیا تیرے لوگوں کے لیے، تو مجھے بتا کیا چاہتا ہے۔ تو خدا نے مجھے رحم دلی کے تعلق سے سکھانے کے لیے کہا۔ شاید یہ میری آج کی ضرورت ہو اور شاید آپ میں سے یہاں بیٹھے ہوئے بہتوں کی یہ ضرورت ہو، کیونکہ بینگ اے کرسچن، غور سے بات سنیے گا، یہ یہاں سے میں اب آپ کے آج کے مضمون کو آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں۔ انسان ہوتے ہوئے نہیں، وہ تو سب کے لیے ضروری ہے نا، انسان ہوتے ہوئے تو سب مذاہب کے ہر رنگ و نسل کے شخص کے اندر رحم دلی ہونا ضروری ہے، لیکن بینگ اے کرسچن، یسوع مسیح کے فالوور ہوتے ہوئے، یسوع مسیح کے ماننے والوں کے اندر یہ جذبہ جسے رحم دلی کہتے ہیں، مرسی کہتے ہیں، ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کی ذات اقدس کی طرف دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کی ذات اقدس کے اندر سے ہمیں ترس نظر آتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے، کوڑیوں کے لیے، دکھ میں مبتلا لوگوں کے لیے ترس نظر آتا ہے، رحم دلی نظر آتی ہے۔ جو اس جذبہ کے تحت جو یسوع مسیح کے اندر تھا، ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے اور مسیح کے ماننے والے جو آج ہم سب یہاں جمع ہے، ہمارے اندر بھی رحم دلی ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مکمل مسیحی بنے تو بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک رحم دلی کا جذبہ ہونا
آپ کے اندر نہایت ضروری ہے. اور اس کو تھوڑا سا اور سمیٹتے ہیں. مسیحی خاندانوں کے اندر رحم دلی کا جذبہ ہونا نہایت ضروری ہے. آج رحم دلی ختم ہو رہی ہے. آج ہم رحم نہیں کرتے ایک دوسرے کے اوپر. ہم ایک دوسرے پر ترس نہیں کھاتے. ظالم بن گئے. میں ابھی گزرے دنوں ایک کنونشن پر کلام سنا رہا تھا اور اس کا ٹاپک تھا پہلی قیامت. اور یہ ریلیٹ کرتی ہے, پہلی قیامت جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے یسوع مسیح کی دوسری آمد کے ساتھ. اور یسوع مسیح نے کہا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. تو اس میں سے ایک چیز یہ تھی, میں نے پھر اسٹڈی کیا کہ نوح کے دنوں میں ہوا کیا. نوح کے دنوں میں پیدائش چھٹے باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں. نوح کے دنوں میں لوگ جبار تھے, جابر تھے. اور جبار کا مطلب ہے ظالم لوگ تھے. اس وقت لوگ ظالم تھے اور آج بھی ظلم کی انتہا ہے. غیر قومیں ہم پر کرتی ہیں اوکے. ملک پر ظلم کرتا ہے اوکے. لیکن آج ہم اپنے خاندانوں میں دیکھیں, ہم ظالم لوگ ہیں. ہم ظلم کرتے ہیں. ہم وہ پیار محبت اور ترس اور رحم دلی والا جو جذبہ ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے. ابھی ہے لیکن بہت حد تک ہم غور کریں تو ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن کلام میں آج ہم نے جو آیت سیکھی ہے وہ بڑی ہے, ذرا دیکھ لیں اس کو ایک دفعہ دوبارہ. رحم دل اپنی جان کے ساتھ نیکی کرتا ہے لیکن بے رحم اپنے جسم کو دکھ دیتا ہے. رحم دلی جس کے اندر ہوتی ہے سب سے پہلے وہ اپنی ذات کے ساتھ مرسی کرتا ہے, رحم دلی کرتا ہے, دوسروں کے ساتھ تو بات نہیں کرتا ہے. تو میں خاندانی طور پر آج صبح جب میں خدا کے ساتھ بات کر رہا تھا اس کلام کے تعلق سے, تو خدا نے مجھے یہ بڑا واضح بتایا. اور بی کیئرفل نوجوان بھائیوں اور میری بہنوں, خاص طور پر یہ جو نوجوان جوڑے ہیں ان کے لیے کلام کی یہ بات ضرور سکھاؤں گا کہ کلام کیا کہتا ہے. بے رحم اپنے جسم پر کیا کرتا ہے جی, دکھ دیتا ہے, ظلم کرتا ہے اپنے جسم. میں نے کہا خداوند کوئی شخص اپنے جسم کو دکھ نہیں دیتا. یہ تیرے کلام کے اندر کیا بات لکھی ہوئی ہے. تو خدا کے پاس انہوں نے مجھے سکھایا کہ دیکھ, جب زمین پر نئے خاندان بنتے ہیں تو ایک بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اب تم دو نہیں بلکہ ایک ہو. اور جب مرد اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے, دکھ دیتا ہے, تو وہ اسے نہیں, وہ اپنے جسم کو ہی دکھ دے رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ دو نہیں ہے, وہ ایک ہے. رات میرے ساتھ میرا بیٹا تھا, اب مجھے وہ لگے تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی. میں جب بچوں لڑکوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں, ان سے ان کی کاؤنسلنگ کسی نہ کسی چیز میں کرتا رہتا ہوں, تو میں نے خاندانی طور پر چھوٹی چھوٹی سی باتیں اس کو سکھا رہا تھا. تو اس نے بڑی اچھی بات کہی, مجھے بڑا اچھا لگا. اس نے کہا بادی صاحب میں نے آج کے دن تک اپنی بیوی کو مارنا تو دور, ہاتھ بھی یوں کر کے نہیں دیکھا. میں نے کہا تو واقعی ہی مسیحی مرد ہے جو اپنی عورت پر ظلم کرنے کی بجائے اسے نازک سرف جان کر کلام کے عین مطابق اس سے محبت کرتا ہے. یہ مسیحیوں کے لیے ایک نمونہ ہے جو کلام مقدس میں ہمیں دے دیا گیا ہے. میرے بھائی, تو بڑا زورآور ہے, تجھے خدا نے مرد پیدا کیا ہے, تیرے اندر طاقت ہے, تجھے اختیار دیا گیا ہے, اور جو شخص اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے اسے اس کی سزا بھی ملتی ہے. میرے بھائی, اگر تجھے خدا نے اس قابل جانا کہ تو زمین پر ایک نیا خاندان بنائے,
تو اپنے اندر اس جذبہ کو پیدا کر جسے رحم دلی کہتے ہیں. سافٹ سافٹ اندر سے سافٹ، باہروں نہیں. کئی باہروں بڑے سافٹ ہوتے ہیں پر اندروں انہوں نے نال دا کوئی سخت بندہ نہیں ہوتا. کمان نرم مزاج رکھیے. جو رحم دل ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے ساتھ، اپنے گھر کے اندر، اور پہلے نمبر پر وہ اپنے جسم کو دکھ دینے کی بجائے اپنے جسم کو پالتا ہے، اپنے جسم کو وہ ترقی دیتا ہے. ہاللیلویا. میں اکثر اپنی بیگم کو کہتا ہوتا ہوں، جس دن ہماری شادی تھی ایک کتنے کلو دی ہوئی تھی اندازن بتائیں. 45. تو یسو دے فضل نہ ہوں دیکھ لو پاس بہت کے کتنی ہوتی تھا. یہ آپ کے لیے، اور یہ میری بیوی اس بات کی گواہ ہے. ہم اپنے گھر میں ماحول کو کوشش کرتے ہیں اچھا رہے، بولنا، گالی نکالنا، مارنا. رنگ کیجیے بھائی. اور اگر تو پوری دنیا کے ساتھ بڑا اچھا ہے اور اپنے گھر میں تیرا حال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے تجھے اصلاح کی ضرورت ہے، تجھے سیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر رحم دلی کو پیدا کر میرے بھائی میری بہن. تو بھی اگر سخت مزاج ہے تو اپنے آپ کو نرم مزاج کر لے، رحم دلی اپنے اندر پیدا کر لے. کمان مسیحی خاندانوں کے اندر رحم دلی کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور یہ ایک زبردست نمونہ ہے غیر قوموں اور دوسرے لوگوں کے لیے. ہاللیلویا. آئیے ذرا ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیے ذرا جلدی سے. زبور 108 اور اس کی 4 آیت آپ دیکھیں گے. زبور 108 اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے اور تیری سچائی افلاک کے برابر ہے. رحم دلی کے اگر آپ لغت کے مطابق معنی دیکھیں تو اس کے معنی ہے مہربانی، درد مندی اور ہمدردی. یہ 3 معنی ہے لغت کے مطابق رحم دلی کے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، مہربانی، درد مندی اور ہمدردی، یہ 3 معنی ہیں. اور اگر آپ لفظ شفقت کے معنی دیکھیں جو ابھی زبور 108 اور اس کی 4 آیت میں ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے، تو یہ شفقت کا مطلب بھی مہربانی ہے. کیا جی شفقت کا مطلب کیا ہے؟ سارے نہیں بول رہے. شفقت کا مطلب کیا ہے؟ مہربانی. تو خدا کہہ رہا ہے کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے. اس کا مطلب ہے خدا ہمارے لیے جو شفقت، ہمارے اوپر جو مہربانی، اپنا دل جو اس کا سافٹ کارنر ہے ہمارے ساتھ اس قدر ہے کہ آسمان سے بلند، اس قدر معیار خدا میرے اور آپ کے لیے شفقت کا رکھتا ہے. اور ہم ایک دوسرے پر شفقت کرنے کے لیے کیا معیار رکھتے ہیں؟ ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کا کیا معیار رکھتے ہیں؟ ہماری زندگیاں ایک دوسرے کے لیے کیسا نمونہ ہے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ جو خاندان پیار محبت سے زندگی گزارتے ہیں خداوند ان سے بڑا راضی ہے. فرشتوں نے جب یسوع مسیح کی پیدائش پر فرشتوں نے آ کر خوشخبری سنائی تو کیا کہا؟ آدمی بالا پر ہوشنا اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے خدا راضی ہے صلح. زمین پر جن سے خدا راضی ہے ان کی زندگی میں کیا ہے؟ صلح. اور کلام کہتا ہے کہ کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے.
تیری مہربانی یعنی کہ خدا کی مہربانی میرے اور آپ کے اوپر، میرے اور آپ کے خاندانوں کے اوپر، ہماری قوم کے اوپر، ہمارے گھرانوں کے اوپر آسمان سے بلند ہے. کام ہمارے ایسے نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ہم پر مہربانی کرتا ہے. تو اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے تو پھر آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی، آپ کی رحم دلی ضرور ہی دوسروں پر سہل، آپ کا دل دوسروں کو کے لیے دھڑکے. نہمیہ اگر آپ دیکھیں تو نہمیہ اپنے جس جگہ پر وہ تھا، یہ بابل کی سیری کی بات ہے، نہمیہ اپنے جاب میں بڑا مست تھا. وہ بادشاہ کا ساقی تھا، اور بادشاہ کا ساقی کون ہوتا ہے؟ با اعتماد شخص، اور با اعتماد کے ساتھ ساتھ با اثر شخص، کیونکہ وہ زیادہ وقت بادشاہ کے ساتھ گزارتا ہے، بادشاہ کے ہاتھ میں مے کا پیالہ رکھتا ہے، بادشاہ اس سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے، بادشاہ اس کی اپروچ میں ہے. لیکن جب اس نے اپنے لوگوں، اپنے بھائیوں جو نقل مکانی کر کے واپس یروشلم گئے تھے، ان کا حال پوچھا تو اس کا دل رونے لگا، کیونکہ آنے والوں نے بتایا کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور دروازے جلے ہوئے ہیں. یروشلم کے لوگ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور نہمیہ کئی دن افسوس میں رہا اور اس نے کھانا نہیں کھایا، پریشان رہا، روتا رہا. کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے. میرے بھائی، اگر تیرے دل کے اندر رحم ہوگا تو تو اپنی قوم کے لیے جائے گا. ابھی تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے اولاد اور اپنی اپنی بیوی اور اپنے اپنے شوہر کے ساتھ رحم دلی دکھانے کی ضرورت ہے. پہلے نمبر پر ابھی تو مجھے اور آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے سافٹ کارنر کی ضرورت ہے. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں، انہوں نے گھر دے وچ سخت رویہ. یہ ضروری نہیں کہ صرف باپ کا ہی ہو، ماں کا بھی ہو سکتا ہے، اور صرف ماں باپ ہی نہیں، کئی بچے ایسے سخت طبیعت کے ہوتے ہیں، انہوں نے سارے کو گلایا ہوتا ہے. ان کا جو رویہ ہے ہر ایک شخص کے ساتھ، بڑے چھوٹے نہ لکھ کوئی ہوتا ہے، اور ان کے دل میں رحم نہیں ہوتا. وہ بولتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے، وہ بولتے ہوئے کوئی لحاظ نہیں رکھتے. میرے عزیز بھائی، بچوں کو بھی اس رویے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے بڑے کسی چھوٹے بچے کو ٹریٹ کر رہے ہیں، اور پنجابی جی کہتے ہیں اٹھ اٹھ کے پہنتے ہیں اور لحاظ نہیں کرتے. او بھائی، تیرے ماں باپ کی عزت بھی تو نہیں کرنی ہے، اور تیرے اندر ان کے لیے رحم بھی ہو. میں ہمیشہ مثالوں کے ساتھ کلام سنانا پسند کرتا ہوں، لیکن آج میں آپ کو ڈائریکٹلی یہ باتیں سکھا رہا ہوں. ماں باپ بچوں کے لیے ساری عمر، کیا میں نے کہا جی؟ دوبارہ کیا کہا جی؟ ساری عمر لگا دیتے ہیں، اور ماں باپ کوئی لحاظ نہیں کرتے کہ یہ میری خواہش ہے، میں اسے پہلے پورا کر لوں، یہ میری ضرورت ہے، پہلے میں اس کو پورا کر لوں. وہ جو کچھ کرتے ہیں بچوں کے لیے کرتے ہیں. اور یاد رکھیے، آپ کے ماں باپ، بچے خاص طور پر غور سے بات سنیے، آپ کے ماں باپ آپ کے لیے دی بیسٹ کرتے ہیں. جو آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے نا، وہ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے کرتے ہیں. لیکن جب بچوں کے کرنے کی باری آتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے بیسٹ نہیں کرتے، وہ بیسٹ نہیں کرتے. وہی بچہ تھا نا، اپنے گھر میں کھانے کی ضد کر رہا تھا، اپنی ماں کو کہتا کہ آج میں نے باہر سے ہوٹل سے کھانا کھانا ہے. اس کی ماں کہتی ہے اوکے، تیرا باپ آتا ہے تو ہم چلتے ہیں. بچے کا باپ آتا ہے، ماں سے کہتی ہے
کہ چلو ہی بھی آج ہم نے باہر کھانا کھانا کیونکہ ہمارا بیٹا باہر کھانا کھانا چاہ رہا، ساتھ ہی اس کی سانس بھی بیٹھی ہوتی ہے، وہ بھی بیچاری تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ امی جی تسی کی کرنا سی بہت لیٹ ہو جا کے، تسی انج کرو اے نال نا دربار ہے تسی جو کر کے اتھوں لے لیو جے سادہ جا تسی کھانا کھاندے جے۔ اس نے کہا اوکے ٹھیک اوکے بھائی نے کہا اوکے ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگ جاؤ۔ جب وہ نکلنے لگے تو بچے نے اپنی ماں سے کہا امی جی میں بھی ایسا ہی کروں گا کہ میرا گھر جو ہے نا ویسے کسی دربار کے پاس ہو۔ کہا کیوں پتر تیرا گھر جو دربار دے کول؟ انہوں نے کہا جدو تسی بڈھے ہو جاؤ گے پھر تسی بھی تو روٹی کھانی کرنی ہے، تسی بھی تو روٹی کھانی کرنی ہے نا، تاکہ میں بھی اپنی بیوی تے اپنے بچیاں نال چلا جاواں کراں گا تے پھر تساں نال ہی ہو کے چول لے کے کھا لیا کر۔ آپ اپنے بچوں کے لیے بیسٹ کرتے ہیں، بچے بھی ویسے ہی ہوں، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ اسی صورت ہے جب آپ رحم دلی کے جذبے کے ساتھ کریں۔ اکثر ماں باپ کرتے ہیں لیکن سخت رویے کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اختلافات ہی اتنے ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ اور بچوں کی کبھی بانی نہیں پڑتی۔ پلیز رحم دلی کا جذبہ اپنے اندر سے نہ جانے دیں۔ دیکھ لیں ہم اپنے بچوں کے قصور معاف کرتے ہیں لیکن اپنی ماں باپ کی ایک غلطی معاف نہیں کر سکتے، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے، میری شفقت آسمان سے بلند ہے، میں تمہارے سارے گناہوں، ساری غلطیوں، ساری خطاؤں، ساری تقصیروں، ساری نافرمانیوں، ساری ناتابعداریوں کا میں واقف ہوں، لیکن پھر بھی میری شفقت آسمان سے بلند ہے، میرا پیار، میری مہربانی، میری شفقت تم پر کم نہیں ہوتی ہے، اس لیے تمہیں بھی اس رویے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ معاف کرنا سیکھیے، معافی دینا سیکھیے، سافٹ کارنر، سافٹ کارنر۔ میں بھی پچھلے میسج میں یہ بات کر رہا تھا، میں ہمیشہ اس بات کو دیکھتا ہوں، بعد میں بھی میں نے نوٹ کیا، نرم دل شخص کی بڑی کو پہچاننا بڑا آسان ہے۔ ایک ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا، پچھلے دنوں بات کر رہا تھا، آپ کو یاد آ جائے گی۔ نرم دل شخص کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ٹی وی سے بھی ڈرامہ دیکھ کر رونے لگ پاتا ہے۔ ہم ایسے ہوتا ہے، میں ذاتی طور پر میں کئی فلمیں دیکھتا ہی نہیں ہوں، وہ ایک وہ جو فیملی مووی ہے اتنے سارے بھرا ہوتے ہیں، وہ میں جدوں ویکھا لگ دی بات جو میں رونا پہلا شروع کر دیتا 3 گھنٹے روتا ہی دیتا ہوں۔ میں پیشن آف دی کرائسٹ ڈرتا نہیں دیکھتا کہ کہیں میں چیخیں مار کے رونا نہ شروع کر دوں۔ میں نے آج تک پیشن آف کرائسٹ پوری دیکھی نہیں ہے، میرے سے دیکھی نہیں جاتی، میں اس کا آغاز دیکھتا ہوں اور فوراً بند کر دیتا ہوں۔ مجھے اپنی ذات کے ساتھ یہ ڈر ہے کہ میں کہیں چیخیں مار مار کے ڈانٹے مار مار کے رونا نہ شروع کر دوں۔ اتنا ریئل انہوں نے دکھایا ہے، یسوع مسیح کے دکھ اتنے ریئل دکھائے۔ آپ خدا کے بیٹے ہیں، آپ خدا کی بیٹیاں ہیں، خدا آپ کے قصور معاف کر کے آپ پر شفقت کرتا ہے۔ یہی رویہ اپنے خاندانوں میں سب سے پہلے اپنا لیجئے، اپنے خاندانوں میں اس رویے کا پرچار کیجیے۔ زبور 103 اس کی 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے، لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک، اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے۔ دیکھیے خدا آپ کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ اپنی شفقت آپ پر اور آپ کے بعد آپ کی نسل پر، آپ پر اور آپ کی نسل پر، بلکہ اس نے کہا نسل در نسل میری شفقت تم پر قائم رہے گی۔ آئیے اس رحم دلی کے جذبہ کو اپنے اندر بڑھائیں، معاف کرنے کی طاقت رکھیں۔ اگر ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے تو پھر دوسروں کو بھی معاف کرنے کی طاقت رکھیں۔ معاف کریں، آپ کی زندگی بڑی سکھی گزرے گی، آپ کا بڑا اچھا ذہنی طور پر آپ بڑے ریلیکس رہیں گے اگر آپ معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، معافی دینے کی طاقت رکھتے ہیں، آپ بڑے
سکھی رہیں گے. اور زبور 103 اس کی 8ویں آیت ساتھ ہی دیکھ لیجئے گا. خداوند رحیم و کریم ہے، کیئر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. یہ خدا کی بڑی خوبصورت صفت ہے کہ وہ رحیم و کریم ہے. اس کا دل ہمارے لیے بڑا رحم سے بھرا ہوا ہے، شفقت سے بھرا ہوا ہے. وہ ہم پر کبھی سختی نہیں کرتا. لکھا ہے قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں اسی قہر کرنے میں تیز. قہر نہیں برداشت کرتا کسی بھی، ہے نا؟ ایسی ہوتا ہے یار. یہ پنکھا دو بند ہے. ہم غصہ کرنے میں دیر، بولو بھی باجی، غصہ کرنے میں دیر نہیں لگاتے. معاف کرنے میں ایسا کل آئی دساں کر دے معاف کیا تھوڑے دیر ترلے تھے کر لے. لیکن غصہ ایسے، غصہ کرنے میں ہماری سپیڈ لیکن معاف کرنے میں اتنی سپیڈ نہیں ہے. خدا سے سیکھیے، خدا رحیم و کریم ہے، وہ رحم کرنے میں غنی ہے، بڑے دل والا ہے، لیکن قہر کرنے میں بڑا دھیما ہے. قہر کرنے میں وہ بڑا سست ہے، وہ سزا دینے میں بڑا سست ہے، دھیما، ٹھنڈے مزاج کا. تو مجھے اور آپ کو کیا پرابلم؟ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ایک بڑا اچھا فارمولا دیا تھا. آپ کے جو موڈز ہیں، آپ کے جو رویے ہیں، کون کون سا رویہ آتا ہے؟ 2 دن بتا دیتا ہوں. محبت کا رویہ، آگے چلیں. ہاں جی، غصے کا اور سخت رویہ اور حسد اور لڑائی، جیلس یا جیلس. اچھا بالکل. ان سارے نیگیٹو رویوں کے ساتھ ساتھ پازیٹیو رویے بھی ہوتے ہیں. نفرت کے رویے کے ساتھ ساتھ محبت کا رویہ ہے. حسد کے رویے کے ساتھ ساتھ تعریف کرنے اور حوصلہ افزائی کرنے کا رویہ ہے. برے رویے کے ساتھ ساتھ اچھا رویہ شامل ہے. آپ کا رجحان کس طرف ہے؟ ایک خاص بات اپنے سامنے لے کر جائیے، اسے اپنا لیجئے گا. آپ کا اگر سخت رویہ ہو رہا ہے، غصہ آ رہا ہے یا جیلس فیل ہو رہی ہے یا آپ کے اندر کوئی نیگیٹو سوچ آ رہی ہے، صرف 12 منٹ اسے برداشت کر لیجیے گا. صرف 12 منٹ میری بہنوں، صرف 12 منٹ. کتنے جی؟ کتنے جی؟ کتنے جی؟ پیچھے والے نوی نورانی بولے گی کتنے جی؟ 12 منٹ. کتنے جی؟ 12 منٹ. اگر آپ اپنا نیگیٹو رویہ 12 منٹ کے لیے کنٹرول کر لیتے ہیں تو 13 منٹ آپ کا نیگیٹو رویہ تبدیل ہو جائے گا. اس میں لچک آ جائے گی، اس میں لچک آ جائے گی. جو دل کر رہے ہیں نا کہ ویلنا پھڑ کے کسی کو مار دا، 12 منٹ برداشت کر دو، 13 منٹ تھوڑی ریلیکس ہو جائیں گے آپ. یہ جدید سٹڈی ہے. میں آپ کو کلام کے ساتھ ساتھ جو تحقیقات ہیں جو سائنسدانوں کی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں. اور یہ سٹڈی ہے باقاعدہ طور پر آن لائن ہے. اگر آپ کا رویہ کسی کے ساتھ شدید غصے کا ہے تو دل کرتا ہے کہ میں ایک توڑ لے رہا ہوں، 12 منٹ برداشت کروں. ہوں تو نہیں ہو ویسے 12 منٹ آپ کا رویہ بدل جائے گا، آپ کی سوچ ہی بدل جائے گی، آپ کا خیال ہی بدل جائے گا، آپ کا دل ہی بدل جائے گا. ٹرائی کر کے دیکھیے گا، ٹرائی کر کے دیکھیے گا، اور ضرور ہے کہ آپ کا خدا آپ کی مدد کرے گا. آئیے ذرا آخری 2 حوالے ہیں، جلدی جلدی ہم دیکھیں گے. میکا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں ذرا جلدی سے. خدا آپ سے چاہتا کیا ہے؟ اس ایک آیت کے اندر ہمیں
नजर आता है। मीका 6 बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदा तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। 3 चीजें खुदा आपसे डिमांड कर रहा है। कितनी चीजें जी? जस्ट ओनली 3। सबसे पहली चीज जो आपसे खुदा तवक्को करता है, मुझे ये जुमला ही, ये आयत ही बड़ी मजे की लगती है, इसके सिवा खुदा तुझसे क्या चाहता है? इसके सिवा 3 चीजें सिर्फ, कि तू इंसाफ करे। इंसाफ के लिए सबसे बेहतरीन असूल क्या है? हाँ की जगह हाँ और ना की जगह, ये इंसाफ हो जाएगा। हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना कीजिए। नौकसारा करने की जरूरत नहीं है। रोड़े मेटे मीठे की कहते हैं जी, रोटे मीठे एवं इधर दिया उधर दिया, अम्मी दिया अबू दिया, तेरे भी अंज दे ते मेरे भी अंज दे। हाँ की जगह हाँ करें और ना की जगह ना करें, बस आपके घर सुखी हो जाएंगे। और खुदा कहता है मैं तुमसे क्या चाहता हूं? सबसे पहले तुम इंसाफ करने वाले हो। दूसरे नंबर पर खुदा चाहता है तुम रहम दिली से भरे हुए हो। तुम्हारा दिल रहम से भरा हुआ हो, तुम्हारा दिल दूसरों पर तरस खाने वाला हो, शफकत से भरा हुआ हो। और तीसरी बात जो खुदा चाहता है कि तुम फरोख्तनी से चलने वाले, तुम्हारी निगाह में भी झुकाव हो, तुम्हारी गर्दन में भी झुकाव हो, तुम्हारा अंदर भी झुका हुआ हो और तुम्हारा बाहर भी झुका हुआ हो। अपने खुदा के हुजूर फरोख्तनी से चले। फरोख्तन क्या होता है? फरो का मतलब होता है, ये 2 लफ्ज है, फरो और तन। फरो का मतलब है झुका हुआ और तन का मतलब है बदन, जिस्म। आप झुके हुए हो। खुदा यही चाहता है कि मेरे हुजूर मेरे लोग झुके हुए हो। हमने कभी अपनी रियासत देखी है? मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। खुदावन, हम तेरे हुजूर अपने सरों को झुकाते हैं। ऐसा दिखाना, हाँ कभी हमने सोचा हम तेरे हुजूर झुके कितने तुझे आकड़े थे। यस, कहिए हम झुके हैं तो फिर झुक जाइए। हम कहते कुछ और है और करते, इसलिए खुदा ऊपर बैठा हंस रहा होता है, यार मैं तुझे चक्कर दे ही जान दे ये दे अच्छे थे कुल कहना है खबर। फरोख्तन बनी उसके हुजूर। और आखिरी बात करके कलाम को बंद कर रहा हूं। मेरे साथ लूका 6 बाब और उसकी 31वीं आयत देख लीजिए। ये आखिरी आयत है और उसके बाद हम कलाम को बंद करके दुआ में चले जाएंगे। लूका 6 बाब और उसकी 31वीं आयत। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। संदासूर, जैसा चाहते हो कि दूसरे आपके साथ रवैया इख्तियार करें, वैसा ही उनके साथ रहम दिली का करोगे तो रहम मिलेगा। मैं अक्सर कहता हूं, जो बोएंगे वही है ना। क्या आप आम की गुठली लगाकर जामुन का दरख्त ले सकते हैं? या जामुन का बीज बोकर क्या अमरूद हासिल कर सकते हैं? जो बोएंगे वही काटेंगे। और अगर आप मोहब्बत बांटेंगे तो क्या काटेंगे? जरा मेरे साथ रहिएगा। मोहब्बत काटेंगे तो क्या, मोहब्बत बोएंगे तो क्या काटेंगे? नफरत बांटेंगे, नफरत बीज
बोएंगे तो क्या काटेंगे? नफरत। अगर हम बेरहमी इख्तियार करते और बेरहमी बोते हैं तो क्या काटेंगे? आगे अब बोल नहीं रहे, बेरहमी काटेंगे है? आइए आज खुदावंद के इस कलाम को अपनी जिंदगी में रख लें। मत्ती 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। वैसा ही दूसरों के साथ रवैया रखे जैसा आप चाहते हैं। यीशु मसीह हमें रोल मॉडल बनकर सिखा गया कि रहम दिली करो, तुम पर भी रहम दिली की जाएगी, तुम पर भी रहम किया जाएगा। और खुदा आप पर रहम करने के लिए तैयार है। वो कहता है मेरी शफकत आसमान से भी बुलंद है और मैं तुम्हारे गुनाहों पर नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगियों पर गौर करता हूं। क्योंकि यीशु मसीह आया ही इसलिए कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे, सब बच जाए, सब उसके हुजूर सरफराज हो। आइए आज अपनी सख्त दिली को तोड़े। मुझे नहीं पता आज कलाम किस किस के लिए था, लेकिन आज का कलाम बड़ा प्रैक्टिकल और आपके लिए और मेरे लिए था। आइए अपनी सख्त दिली को तोड़े और नरम दिल खुदा से मांगे और दूसरों पर रहम करने के लिए तैयार हो, क्योंकि हमारा यीशु दूसरों पर रहम करता और दूसरों की बेहतरी चाहता था। आइए खुदा के हुजूर हम सब खड़े होंगे और खुदा के कदमों में झुकते हुए